آمین. اور ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے کے بعد اس کے رسول کے لیے توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، دنیا کے اندر ہزارہ چیزیں ہیں. ایک انسان اس کو تسلیم کرتا ہے، دوسرا انسان اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے. ایک اس کے قدم کا قائل ہے، دوسرا اس کا انکاری ہے. حتیٰ کہ جتنے بھی حقائق ہوں، سچی صداقتیں ہوں، ان کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے. قرآن جس کا جواب تک آگے کوئی انسان نہیں دے سکتا، اس کتاب حیات کو بھی کوئی انسان تسلیم کر رہا ہے تو نہیں کر رہا. اللہ کے نبی کو کوئی سچا مانتا ہے، کوئی سچا نہیں مانتا. یہ تو بات برقرار رہی. اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے. لیکن ان حقائق میں ہوتے ہوئے بھی ایک حقیقت ایسی ہے، ایک چیز ایسی اٹل حقیقت ہے، کائنات کے اندر ہر انسان جو ہے اس کو تسلیم کر رہا ہے. وہ انسان کی موت ہے. اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، رسول کو اس کو سچا تسلیم کرنے والا ہو یا نہ ہو، قرآن کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، موت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر کوئی انسان تسلیم کر رہا ہے. میں نے آخر دنیا سے چلے جانا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، جب ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ موت آنی ہے اور اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے اور ایک زندگی کا آغاز کرنا ہے، اس زندگی کے مقاصد کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارتے چلے جاؤ گے تو تمہیں خوشی ہوگی، مسرت ہوگی. دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا. لیکن اگر اپنے مقصد کو نہ جانا، ایسے راہوں کے اندر زندگی گزارتے چلے گی، حوالات کی طرح زندگی گزارتے چلے گی، تو پھر جاتے ہوئے بھی دنیا کے اندر بھی سکون نہیں ملتا اور جاتے ہوئے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے. تو انسان اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ بالغ ذات جس نے یہ موت و حیات پیدا کی ہے. اس موت و حیات کے فلسفے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی زندگی دے کر اور موت عطا کی جا رہی ہے. یہ کیوں ایسا کی جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت انسان کو اس کامیابی کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ یہ کر لو. فرمایا کہ میں نے یہ موت اور زندگی فقط اسی لیے پیدا کی ہے کہ تم نیک اور صالح عمل کرتے ہو، اثر عمل کرو. اور اثر عمل کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، صرف نیکی کرنے سے کامیابی نہیں ہے، نماز پڑھنے سے کامیابی نہیں ہے، روزہ رکھنے سے صرف کامیابی نہیں ہے، اعمال صالح کرنے سے فقط انسان کی کامیابی نہیں. عمل صالح وہ ہوتا ہے کہ وہ کام
جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اور اس کو کرتے ہوئے بھی اللہ کی رضا ہو، پھر وہ عمل اصل بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دیکھے، ایک انسان غریبوں کے سروں کے اوپر دست شفقت کرتا ہے، اپنی دولت ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ میں دولت خرچ کروں کہ لوگ یہ بابا میری کہیں گے اتنا سخی ہے، اتنا غریب پروری انسان ہے، نمازی نماز پڑھنے کے لیے اس لیے آ رہا ہے کہ لوگ کہیں کہ متقی پرہیزگار کتنا اللہ والا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، نیک کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہے، دنیا کا دکھلاوا، دنیا کو واہ مقصود ہے۔ تو فرمایا کہ اے میرے بندے، تیری موت اور حیات ہم نے فقط اس لیے پیدا کی ہے کہ تو اعمال صالح کرے، ہم نیک کام دیکھنا چاہتے ہیں، کون انسان ہے کہ نیک عمل کرتا ہے، اور اکثر کے ساتھ ضد لگا کر یہ بتا دیا کہ اے میرے بندے، جب میرے حکم کے تحت تو زندگی بسر کرنے لگے، یاد رکھے وہ عمل صالح مقبول اس وقت ہوگا کرتا بھی جائے اور کرتے ہوئے میری رضا حصول ہو، اللہ کی رضا حصول ہوگی تو پھر وہ عمل صالح کرنا چلا جائے گا۔ اس لیے انسان کو اعمال صالح کرتے ہوئے، خصوصاً اس عمل کو کرتے ہوئے اپنے دل کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ کہیں یہ گھنٹہ 2 گھنٹے یا ہزارہ لوگوں کا ہر پیاز میں لگا رہا ہوں، یہ ضائع نہیں جا رہا، یہ شیطان کا بہکاوا تو نہیں ہے، دنیا کا دکھاوا تو اس کے اندر نہیں ہے، کہیں اگر یہ بات ہے وہ وقت بھی تمہارا ضائع گیا، وہ دولت بھی تمہاری ضائع گئی، لیکن یہ وقت اور دولت اس وقت کارآمد ہوگی، دنیا بابا کرے یا نہ کرے، تمہارا رب کی بارگاہ میں سر جھکے، تمہاری دولت علماء اور مسکین اور ملک ملت کے اوپر خرچ جب ہونے لگے تو فقط اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ یاد رکھیں، آپ اور میری بات کہیں گے کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا ہم بڑے لوگ ہیں تو یہ اچھا کام ہے، یہ دین اسلام نے بتایا ہے، یعنی قرآن کی یہ تعلیم ہے۔ یاد رکھو، اسلام کا یہ تمہا امتحان ہے، اسلام کا یہ تمہا امتحان، کسی کو نہ بھی پتا ہو، یاد رکھے اسلام کی تعلیمات کہ جو تم کر رہے ہو اگر اس سے تمہاری ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، تمہاری کریکٹر کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ان کو ملت کو، معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے، اور معاشرے کو نقصان نہیں پہنچتا، یاد رکھو وہ حکم اسلام کا حکم ہے، وہ حکم اسلام کا حکم ہے، اور وہ اسلام کی تعلیمات بھی ہیں، اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اسلام کی تعلیمات کے اندر نہ انسان کی ذات کو نقصان ہوتا ہے، نہ اس کے کریکٹر کو نقصان ہوتا ہے، نہ ان کو ملت کو ہوتا ہے۔ تو فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل، کہ اے انسان یہ تمہاری موت اور حیات فقط ہم اسی لیے پیدا کی ہے کہ تم نیک اور صالح عمل کرتے ہو۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی زندگی، اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں زندگی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جو دیکھنے کی قوت، بولنے کی قوت، سننے کی قوت، سمجھنے اور سمجھانے کی قوتیں جو ہیں، پکڑنے کی اور چلنے کی قوتیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فقط اسی لیے دی ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ نگاہ کو، زبان کو، اپنے کان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو میری رضا کے مقام میں لاتے نہیں۔ یہ تو نہیں میں نے تمہیں دولت دی، دولت کے نشے کے اندر بست ہو کر میں نے تم کو اقتدار عطا کیا، تم اس کے اندر بدمست ہو کر دنیا اور جہاں والوں کو تنگ کر رہے ہو، نہیں، یہ ساری نعمتیں فقط میں نے اس لیے دی ہیں کہ میری رضا اور میری منشا کے مطابق ان سے کام لیتے ہو۔ آپ اپنی نگاہ سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے سارے وجود سے تم نے وہ کام لینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو گے تو تمہاری کامیاب زندگی
زندگی ہوگی اور تمہیں حسرت نہیں ہوگی، تمہیں ڈر نہیں لگے گا، بلکہ اللہ کے پاس جاتے ہوئے تمہیں خوشی ہوگی کہ ادھر ہماری آنکھیں بند ہوئی ہیں، ادھر اللہ کے حکم میں ہمیں جگہ ملتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اپنی زندگی کو اگر ہم نے اچھا نہ سمجھا، اس کی غنیمت، اس کو قدر نہ کی، اس کو ایسے نام و نام کے اندر گزارا، تو پھر پریشانی ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت کام کامل ہم سن قبل ہم سے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت کام۔ آپ نے فرمایا یعنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت کام، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت کام، اپنی فراغت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت کام، دولت مندی کو اور غنا فقر سے پہلے غربت آنے سے پہلے غنیمت کام لو، اور اپنے جوانی کے لمحات جب تمہاری قوتیں ساتھ دے رہی ہوں تم دوڑ کر اپنے زندگی کے کام کر سکو، اپنے اللہ کو راضی کر سکو، تہجد ادا کر سکو، رزق حلال کما سکو، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ دست شفقت بڑھاتے چلے جاؤ، اور اپنے والدین کو دست سوال بڑھانے سے روکنے کے لیے رزق حلال کی قدر کرو، محنت کرو، تہجد کرو۔ یہ فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت کرو۔ زندگی ہوگی، جوانی ہوگی اور دولت ہوگی، تم اللہ کی راہ میں لگاتے چلے جاؤ، صحت و تندرستی ہوگی، تم اچھے سے کام کرتے چلے جاؤ گے۔ لیکن زندگی کے اندر اور صحت و تندرستی کی علام کے اندر اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دولت مندی کے وقت اپنے غریب اور مسکین لوگوں، بہن بھائیوں کا، اپنے دوست احباب کا خیال رکھتا ہے، ان کے اوپر ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ان کے اوپر اپنی دولت کو نچھاور کرتا ہے، تو فرمایا کہ اے میرے بندے یاد رکھنا، جب تیری جوانی ڈل جائے گی، جب یہ تیری قوتیں تیرا ساتھ نہ دے سکے گی، تجھ سے چلا نہیں جا رہا ہوگا، تجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہوگا، تجھ سے بولا نہیں جا رہا ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے بندے کیا ہوا جب تیرے قوت تھی، طاقت، تیری نگاہ تھی تو قرآن پڑھتا، اپنے والدین کی زیارت کرتا، اس نگاہ سے قرآن کو دیکھتا تھا، اس زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا، اس زبان سے نعت مصطفیٰ پڑھتا تھا، اس زبان سے تو نیک اعمال اور صالح سیدھے کرتا تھا، ان قدموں کے اوپر چل کر مساجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتا، حج محافل کے اندر جاتا، بزرگوں کے پاس بیٹھتا۔ آج کیا ہوا؟ قوتیں تیری ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ، جب اس کے اندر جوانی تھی، طاقت تھی، اس کے اندر انرجی تھی، یہ نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، اچھے کام کرتا، اس کے پاس دولت تھی، غریبوں کے اوپر، دوست احباب کے اوپر، اپنی والدین، اپنی خالہ، اپنے رشتہ داروں کے اوپر یہ خرچ کرتا تھا۔ آج کیا ہوا کہ اسے چلا نہیں جا رہا؟ کیا ہوا کہ بینائی صاف نہیں دے رہی؟ کیا ہوا کہ زبان سے بول نہیں رہا؟ لیکن جب اس کی نگاہ، اس کی زبان تھی، قرآن کی تلاوت کرتا، اپنی نگاہ سے قرآن کو دیکھتا، نمازیں پڑھتا، اچھے سے کام کرتا تھا، فرشتوں جاؤ، جب نماز کا وقت آئے، جب جس وقت قرآن پڑھتا تھا، جس وقت تہجد ادا کرتا تھا، جس وقت یہ غریبوں کے اوپر خرچ کرتا تھا، وہ سارے اعمال کا ثواب اس کے نام اعمال کے لکھتے چلے جاتے۔ کتنے خوش نصیب انسان ہیں۔ تو دوستو آج ہم اپنی زندگی کو کوشش کریں، اس جوانی کو، اس طاقت کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے نمازیں پڑھو، اچھے سے کام کرو، عمل صالح کرنے کی کوشش کرو، کہ جب یہ قوتیں ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گی، اس وقت یہ قوت تو ساتھ چھوڑ جائے گی، لیکن رب کی رحمت ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ لیکن آج نماز پڑھی نا، تو جب ہم یعنی قوتیں ساتھ نہ دیں گی، دل کے اندر حسرتیں بھی ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ حسرتیں تب برابر ہوں گی، صبر
میرے بندو یہ میرا بندہ قرآن پڑھتا تھا، اپنی کلاس سے قرآن کو دیکھتا، بزرگوں کو دیکھتا، اچھے اچھے لوگوں کے پاس جاتا، تاکہ کی محافظت میں جاتا، نماز پڑھتا، حج کرتا، زکات دیا کرتا تھا، تو آج اس کی صورتیں نہیں تو اے فرشتوں ثواب نماز کا بھی لکھتے چلے جاؤ، حج کا بھی لکھتے چلے جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غریبوں اور مسکینوں کے اوپر دستے شفقت رکھتا تھا اس دولت کا بھی ثواب اس کے نام ایمان میں لکھتے تھے۔ تو مرحومہ نے پتہ نہیں چلا کہ بہت ہی نیک سیرت انسان، بہت ہی پاک سیرت انسان، جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزار دی، خرچ کیا، نماز پڑھتی تھی، اعمال صالح کرتی تھی، کسی سے شکوہ نہیں تھا، اور باطن اس قدر اجرا ہوتا تھا کہ جب جانے لگتی ہے تو اللہ کی زبان کے اوپر کلمہ ہوتا ہے، اور اپنا مکان، اپنی جائیداد بھی اللہ کے نام کے اوپر وقف کر دیا کہ یہ میرا گھر بھی مسجد کے نام کے اوپر نام کر دو، کہ جتنی دیر حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ جو تم کام کرتے ہو، جو مساجد کے تعمیر کرتے ہو، اس کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں، اخراجات کرتے ہو، اندر حافظ قرآن ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، مؤذن ہوتا ہے، خدام ہوتے ہیں، ان کی چٹائیوں کا اور بجلی کے بل کا سامان تم ادا کرتے چلے جاتے ہو، کوشش کرتے ہو، تو فرمایا کہ اس کے اندر جو انسان یہ مسجد جتنی دیر تک قائم رہے، جتنی دیر تک اس کے اندر لوگ نمازیں ادا کرتے رہیں گے، جتنا ثواب نماز پڑھنے والے کو ملے گا اتنا ہی اس خدمت کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس بات کی عورت نے اتنی اپنی مستقبل کی زندگی کا یعنی پلان کیا کہ میں تو دنیا سے چلی جاؤں، میرے اعمال بند ہو جائیں، کوئی نیکی نہ کر سکوں، لیکن فرشتے میرے نام اعمال کے اندر نیکی لکھتے چلے جائیں۔ اس نے اس کی پیش بندی اس طریقے سے کی، اپنی جائیداد، اپنی زمین اللہ کے نام کے اوپر وقف کر دی، مسجد کے اوپر خرچ کر دی، اس کے اوپر اس کے جو اخراجات آئیں، جو بھی دور حاصل ہو، اس کو اللہ کے گھر کے اوپر خرچ کرتے رہنا ہے، جب تک وہ مسجد آباد رہے گی، جتنی دیر تک وہ لوگ اس کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، جتنی اخلاص کے ساتھ جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ہی اس مرحومہ کو ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے دوستوں زندگی کے اندر اچھے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرو۔ سرکار نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے عمل کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کر جانے کے بعد، تمہارے کر جانے کے بعد کیا ہوگا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک ایسا تیار کیا، مسجد تعمیر کروا دی، ہاسپٹل تیار کروا دیے، ہینڈ پمپ رکھوا دیے، سڑکیں بنوا دی، رفائی عامہ کے لیے تو کام کر دیا، ہاسپٹل تیار کروا دیے، ایسا کام کیا جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ جب تک وہ چیز کائنات کے اندر موجود ہے اس کا ثواب اس مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ دوسرا یہ کہ علم منزل دافعوں میں ہی کہ وہ علم جو تم نے سیکھا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاتا چلا جائے۔ تو دوستو اس کے اندر تخصیص صرف ایک عالم دین کی نہیں ہے، ہر مسلمان انسان جس نے بھی غلامی کا ارادہ اپنے گلے پہ ڈالا ہوا ہے، جتنا دین کے اسلام تک میں علم ہے، حضور نے فرمایا وَلَوْ كَانَ بَلِّغُوا وَلَوْ كَانَ آیَةً، اے میرے غلاموں میری ایک بات کا بھی تمہیں علم ہو، قرآن کے ایک بات کا بھی تمہیں علم ہو، دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچاتے چلے جاؤ۔ تو جو مسائل، جو نماز پڑھنے کے طریقے، وضو کرنے کے طریقے، جو ہم سے باتیں تمہیں آتی ہیں، میرے دوستو ہمارا فرض بنتا ہے ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کو سکھائیں، نماز سکھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی یہ لوگ نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اچھے کام کریں گے، تمہارے بتائے ہوئے مسائل کی وجہ سے اپنی زندگی کو گزارتے چلے جائیں گے، اس کا ثواب جتنا ان انسانوں کو ملے گا اتنا تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ من دل الی خیر کفیل اجرہ، کہ جتنا انسان کسی کی رہنمائی کرتا ہے کہ بھائی اچھے کام کرو،
والدین کا ادب و احترام کرو, وضو کا طریقہ سیکھو, نماز سیکھو, قرآن سیکھو, قرآن سے پیار کرو. فرمایا یہ رہنمائی کرنے کے ساتھ وہ لوگ جتنی دیر تک عمل کرتے رہیں. آپ نے کسی کو کہا بیٹا نماز سیکھو, قرآن سیکھو, بیٹا حافظ قرآن بن جاؤ, بیٹا عالم دین بن جاؤ, اچھے کام کرو. تمہاری اس نصیحت کی وجہ سے جو انسان قرآن کی تعلیم سے اپنے دل کو برابر کر لیتا ہے, ہاتھ سے قرآن عالم دین بن جاتا ہے, نمازی بن جاتا ہے, روزہ دار بن جاتا ہے, مسلمان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے, تمہاری آنکھیں تو بند ہو جائیں گی, لیکن اس حافظ قرآن عالم دین اچھے کام کرنے والا جب تک وہ کام کرتا رہے گا اس کا ثواب بھی تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے. کتنی خوشی ہے. آج کے بعد اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی آج کی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ایک تو خود بھی نمازی بننا ہے, نماز کے مسائل کو سیکھنا ہے, اور زندگی گزارنے کے جو طریقے اللہ کے پیارے حبیب نے بتائے ہیں وہ خود بھی سیکھنے ہیں, اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسائل اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, اپنے دوست احباب کو, اپنے ماننے والوں کو, معاشرے والوں کو بتاتے چلے جانا ہے. اس بتانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ, جب عمل کا معاملہ ختم ہو جائے گا تم قبر میں چلے جاؤ, وہ خوش نصیب انسان جن کو تم نے اچھائی کی تلقین کر رکھی ہوگی وہ اعمال صالح کرتے چلے جائیں گے, اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. تو دیکھو وہ حفاظ کرام, وہ عالم دین جن کو آج معاشرے کے اندر ہم کچھ نہیں سمجھتے, تمہارے کچھ نہ سمجھنے سے بات نہیں بنے گی. دیکھنا تو یہ ہے کہ رب کریم بھی ان کی عزت کرتا ہے یا نہیں. تو وہ خوش نصیب انسان جو مساجد کے اندر اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں, اللہ کے دین کے ساتھ لوگوں کی زندگی کو روشن و منور کر رہے ہیں, قرآن سے تعلق کا مسئلہ کر رہے ہیں, ان کا مقام اور مرتبہ کس قدر ہوگا. ان کا مقام کی یہ مرتبہ ہی ہے, ایسے حفاظ کرام, ایسے عالم دین کو جنت کے روز, قیامت کے روز اللہ پاک جنت کی دہلیز کے اوپر کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ اے حافظ قرآن, عالم دین کی جنت کے اندر نہیں جانا, ادھر کھڑا ہو جا. جس نے بھی جس کی طرف بھی تو اشارہ کرتا ہے تو اشارہ کر, اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ہم بھیجتے چلے جاتے ہیں. تو دوستو اللہ کے بندوں کے ساتھ, حفاظ کرام, علماء دین کے ساتھ ان کی عزت کیا کرو, ان کی تقریم کیا کرو, ان سے محبت اور پیار کا رشتہ جوڑو. جب اللہ ان کا یہ مقام دے گا تو جب وہاں سے گزرنے لگو گے اس محبت اور پیار کے رشتے کے ناطے کے ساتھ, وہ یہ بھی تو کہیں گے یا الہی یہ وہ بندہ جو میری تعظیم کرتا, میں تیری وجہ سے مجھ سے محبت کرتا تھا, یا اللہ آج اس سے سیاہ کاریاں ہوتی ہیں, نافرمانیاں ہوتی ہیں, یا اللہ تو ان کو معاف کر دے. رب نے کہا کہ اے میری خاطر تیری تعظیم کرنے والے, جس طرح تو کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کرتے چلے جائیں گے. تو ان لوگوں کے ساتھ محبت و پیار. بلکہ میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ جو حافظ کرام کی تعظیم کرتا ہے, تکریم کرتا ہے, محبت کرتا ہے, تو اور اس کو کھانا کھلا دیتا ہے, اس کے سینے کے اندر جتنا قرآن ہوتا ہے, قرآن کے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس انسان کو 10 نیکیاں عطا کرتا چلا جاتا ہے. 10 نیکیاں. تو نے کیا کیا, اس کو پیار سے دیکھا, محبت کی, سینے سے لگایا, اس کی تعظیم کی, اس کو کھانا کھلایا. قرآن اس کے سینے کے اندر جو تھا تو وہ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں. الحمدللہ ایک حرف نہیں ہے, اس میں 5 حرف, الف لام ہا میم, اتنا کہنے سے 50 نیکی ملی. میرے شہر کامل حضرت اللہ بن سید عزیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے, اور آپ کی مدد کو قیامت آباد فرمائے, اور ہر آنے والے کے نام کو اپنی محبت سے روشن اور منور فرمائے. خدا کی قسم آج میں دین کی تقریم, حافظ قرآن کی تقریم اس قدر کیا کرتے تھے. ہم ان کے شاگرد ہیں, ان سے بڑا ہے, ان کی خاطریت اختیار کی. خدا کی قسم کبھی بھی ہماری طرف انہوں نے پیٹھ کی, کبھی بھی ہماری طرف پیٹھ نہیں کی تھی. اور جب ہم بناتے
آپ فرماتے ہیں کہ تم عالم دین ہو، اللہ کا دین تمہارے سینوں کے اندر ہے، تمہاری تعظیم کرنا، تمہاری عزت کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کی نگاہیں ہوتی ہیں، اور کوئی لوگوں کا پتہ ہوتا ہے ان کا مقام کیا ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرو۔ اگر انسان سے غلطی ہو جائے اللہ کے حضور معافی مانگنے کی کوشش کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے گناہگاروں سہکاروں، اگر غلطی ہو جائے نا تو گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، آؤ نہ میری بارگاہ میں آ کر سر جھکاؤ سے، آؤ نہ ہاتھ پڑھو اور یہ کہو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کوئی نہیں تو ہم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ مرحومہ نے جو ایک نیک سیرت عورت ہے، 5 منٹ اور میرا اس طرح میں نے سنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان جن لوگوں نے ان کی خدمت کی، اللہ اس کی خدمت کے سلے سے اللہ ان کو بھی بخشش عطا فرما دے۔ یعنی جو حالات میں نے سنا ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں، بہرحال 34 سال میں ذکر ہو گیا ہے، تو ان کے بارے میں جو لوگوں نے بتایا بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ جس کے جنازے کے اوپر، جس کی میت کے اوپر جس کے کوئی اچھائی بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے، جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان مر جاتا ہے، آپ نے پوچھا یہ کیسا ہے؟ ایک نے کہا یہ ایسے ہے، دوسرے نے کہا ایسے، سرکار کی چہرے کے اوپر تھوڑا سا انقباض آیا، آپ یہ چاہتے ہیں کوئی تعریف کریں، پھر ایک تیسرے سے پوچھا یہ کیسا ہے؟ اس نے کہا آپ سے میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا، میں نے اس کو یہ ایسے کام کرتے دیکھا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اے انسان، جا اس کی گواہی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ تو دوستو آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں، اگر تمہارا جو جانی دشمن ہے اس کو بھی تکلیف کے اندر دیکھ لو تو تم کام جاؤ، حسد آج ہو جائے، کہو یا اللہ میں معاف کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو اس لیے اپنی بخشش کا سامان بنانے کے لیے جیسا کہ کوئی انسان دنیا سے جائے اس کی دوا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو اور اس کی اچھائیاں بیان کرو۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا کرو، ہو سکتا ہے تمہارے کسی کے صدقے سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ واقعی ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ تو محترم قاری عطا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور آسان فرما، اے العالمین واحدین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما، حاضرین کے عزیز و اکرام کی بخشش فرما، حاضرین کے ساتھ تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے جمع ہوئے جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اے العالمین حضور علیہ السلام کی شفا نصیب فرما، ہم سب کو بھی آخرت کی فکر عطا فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، خصوص بالخصوص مرحومہ کی بخشش فرما، مرحومہ کی قبر کی مناسب کو آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على رسوله خير هديه محمد وآله وأصحابه اللهم اغفر لنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاحيه
قبر کو کشادہ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله